الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. معزز ناظرین و سامعین، گفتگو یوں چل رہی ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ اسماء حسنہ سارے نام خوبصورت ہیں، سونے ہیں، ایک اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہیں، دو معانی پر دلالت کرتے ہیں، مثلا رحمان، رحیم، غفور، حلیم، لطیف، یہ امید کو واجب کرتے ہیں، عزیز، قہار، اور اس طرح کے جو اسماء حسنہ ہیں ان سے خوف کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بندے کو حکم یہ ہے کہ اپنے معاملات میں ان دونوں کیفیتوں کو، خوف اور امید، دونوں کیفیتوں کو برقرار رکھے۔ ایمان کی بقا اسی میں ہے، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ دیکھیے، اگر صرف خوف ہو، امید نہ ہو، تو گناہ ہو جائے تو یہ سمجھے گا کہ اب بخشا تو جاؤں گا نہیں، اس لیے 4 روزہ زندگی جو اس کو عیش و عشرت میں گزار دے گا۔ اور اگر صرف امید و خوف نہ ہو تو پھر بھی گناہ پہ دلیر ہوگا کہ جو مرضی کروں بخشا تو جاؤں گا۔ اس لیے ایمان کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے دونوں کیفیتیں، خوف بھی اور امید بھی۔ تو پروردگار عالم جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن مجید کے تمام علوم کا جو خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، اور رحمان الرحیم ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، یہ امید کو واجب کرنا۔ اور مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، اس سے خوف واجب ہوتا ہے، خوف دلایا جاتا ہے کہ اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک، ساری بادشاہیوں کا مالک، ساری ملک کا مالک وہی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ چونکہ اس دنیا میں کچھ لوگوں کو جو عارضی طور پر ملک عطا فرماتا ہے، مالک بناتا ہے، بادشاہی عطا فرماتا ہے، کچھ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو شکر ادا کرتا ہے اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔
اور زیادہ دے گا، مگر کچھ بدبخت وہ بھی ہیں جنہیں ملک عطا فرماتا ہے تو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیتے ہیں، مگر قیامت کا دن ہوگا، خصوصیت کے ساتھ یہاں فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کا دن ہوگا، تو قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ خود پروردگار عالم کی بارگاہ سے اناؤنسمنٹ ہوگی، اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے، آج مالک کون ہے، لمن الملک اليوم، آج ملک کس کا ہے؟ اب کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے خود ہی اناؤنسمنٹ ہوگی، اعلان ہوگا، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو ایک ہی ہے اور سب پہ غالب ہے۔ تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ فرما مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو الرحمن الرحیم سے امید پیدا ہوئی، مالک یوم الدین نے خوف دلایا، مگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھیے کہ پروردگار عالم نے امید کے لیے اپنے دو نام، دو صفات ذکر فرمائیں، الرحمن الرحیم، اور خوف کے لیے ایک نام مالک یوم الدین، جس سے اس حقیقت کی طرف بندے کی توجہ دلانا ہے کہ بندے تسلی رکھ، قیامت میں آؤ تو مالک سمجھ کے آؤ، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، رحمان ہے اور رحیم ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے، مگر خوف کے لیے ایک نام استعمال فرمایا، امید کے لیے دو نام استعمال فرمائے، دو صفتیں بیان کی۔ اسی مضمون کو اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، عذابی اصیب بہ من اشاء، میں جسے چاہوں اس کو عذاب دوں، میرا عذاب اسے ملے گا جسے میں چاہوں گا۔ تو بتاؤ اللہ کی رحمت کس کو ملے گی؟ وہ بھی تو اسی کو ملے گی جس کو وہ چاہے گا، مگر اسلوب دیکھیے، جب عذاب کی بات آئی تو فرمایا عذابی یصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اسے ملے گا جسے میں چاہوں گا، تو رحمت بھی تو اسے ملے گی، مگر اسلوب بدل دیا، فرمایا کہ رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے، ہر شے سے وسیع ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میری رحمت، رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی۔ پروردگار عالم کی رحمت، یہ اشرا، رحمت کا اشرا، رحمت کی برسات برس رہی ہے، رحمت کا باڑا بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے، اولہ رحمت، پہلا اشرا 10 دن یہ رحمت ہے، رحمت کے ہیں، اس کی بارگاہ سے رحمت کی برسات برس رہی ہے، باڑا بٹ رہا ہے۔ اس لیے دامن، اپنے دامنوں کو پھیلائیں اور اس کی رحمت کو اپنے دامنوں میں سمیٹ لیں۔ فرمایا قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ بات یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خوف دلانے کے لیے ایک نام استعمال کیا، مگر رحمت کے لیے دو نام استعمال کیے، اس لیے کہ رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے گئی۔ فرمایا میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی، اور میری رحمت جب عذاب کا وقت بات آئی تو فرمایا میرا عذاب اسے ملے گا جسے میں چاہوں گا، مگر رحمت کی بات آئی تو فرمایا میری رحمت ہر شے پہ وسعت رکھتی ہے، ہر شے سے وسیع ہے۔
اور پھر پروردگار عالم نے قیامت کے دن کا ذکر فرماتے ہوئے بھی مالک یوم الدین فرمایا، قاضی نہیں فرمایا، مالک فرمایا۔ اگرچہ پروردگار عالم قیامت کے دن کو فیصلے فرمائے گا، قضا ہوگی، فیصلے ہوں گے، مگر قاضی نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن کا قاضی ہے، جج نہیں فرمایا، بلکہ مالک فرمایا کہ میں مالک و مختار ہوں، سزا دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہوں اور گنہگاروں کو، مجرموں کو معاف کر دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہوں۔ مالک و مختار جو ہوا، گنہگار کو، مجرم کو سزا دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اپنے فضل سے، محبوب کی شفاعت سے بخش دے تو اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ وہ دونوں پہ قادر ہے۔ مالک جو ہوا، قاضی جو ہوتا ہے نا، جج، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں۔ اگر مجرموں کو، گنہگاروں کو سزا دے تو یہ اس کا عدل ہے، اور گنہگاروں کو بخش دے، اپنے مالک ہونے کی شان کو استعمال کرتے ہوئے مجرموں کو، گنہگاروں کو بخش دے تو یہ اس کا فضل ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کو نہیں مانتے نا، حضور نے حدیث پاک میں موجود ہے، اور یہ حدیث آج بھی مسجد نبوی شریف کے ستونوں پہ لکھی موجود ہے کہ جو حضور کی شفاعت کو نہیں مانتا وہ شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو جو حضور کی شفاعت کو نہیں مانتے انہیں شفاعت نہیں ملے گی، ان سے عدل فرمائے گا، اور جو حضور کی شفاعت کے امیدوار ہیں، حضور کی شفاعت کو مانتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کو حضور کی شفاعت ملے گی، اور حضور کی شفاعت سے ان پہ فضل فرمائے گا۔ تو فرمایا وہ مالک ہے، مالک و مختار ہے، کسی قانون کا پابند نہیں۔ گنہگاروں کو، مجرموں کو سزا دے تو یہ اس کا عدل ہے، اور محبوب کے کہنے سے، شفاعت سے معاف فرما دے تو یہ اس کا فضل ہے۔ اور یاد رکھیے، جج کی، قاضی کی عدالت میں وکیل پیش ہوتا ہے، اور مالک کی عدالت میں وکیل نہیں ہوتا، شفیع ہوتا ہے۔ وکیل قاضی کو، جج کو یہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا، کوشش یہ کرتا ہے بچانے کے لیے کہ انکار کر دے، جرم نہیں کیا، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا پکی، مگر شفیع کہتا ہے مولا گنہگار ہی صحیح مگر غدار نہیں، میرا ہے، تو اس کے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت، اپنے فضل اور محبوب کی شفاعت کی طرف دیکھ۔ تو مالک ہے، وہ سزا دینے پہ بھی قادر ہے، محبوب کی شفاعت سے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دینے پہ بھی قادر ہے۔ تو اسی لیے ہمارا بھروسہ اعمال پہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پہ ہے۔ حضور کی شفاعت سے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، اور مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو مالک اپنی ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے، اسے اختیار ہوتا ہے۔ مالک جو ہوا، مختار جو ہوا، تو وہ بخش دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا، سزا دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا، مالک و مختار ہے۔ تو فرمایا رحمان الرحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ بندے کے دل میں خوف بھی پیدا کیا اور امید بھی دلائی، مگر یاد رکھیے اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، اس کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ پروردگار عالم کی رحمت سے، اس کی رحمت کے امیدوار بن کر حضور کی بارگاہ میں
شفاعت کے لیے درخواست پیش کرتی کہ اسألک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا حبیب اللہ، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس رحمت کے عشرے میں ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ پروردگار عالم کرم اور فضل فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔